وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 16۔ سیاہ گوش را گفتن ترا ملازمت شیر بچے وجہ اختیار افتاد۔ سیاہ گوش سے لوگوں نے کہا کہ تجھے شیر کی ملازمت کس وجہ سے اختیار کرنی پڑی؟ سیاہ گوش ایک جانور ہے جو بلی سے بڑا اور کتے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ مائل بسیاہی ہوتا ہے اور اس کے دونوں کان تیز اور نوکدار ہوتے ہیں اور وہ تیز رفتار ہوتا ہے۔ یہ سیاہ گوش کا تعارف ہو گیا۔ سیاہ گوش کا تعارف یہ رہا، سمجھ میں آئی بات؟ سیاہ گوش کیا ہے؟ ایک جانور ہے جو بلی سے بڑا اور کتے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ مائل بسیاہی ہوتا ہے۔ اس کے دونوں کان سیاہ اور نوکدار ہوتے ہیں اور وہ رفتار میں تیز ہوتا ہے۔ اور کیا؟ وہ شیر کے ارد گرد رہتا ہے۔ شیر کے ارد گرد رہتا ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے۔ اکثر وہ جہاں پر شیر ہوگا اسی کے آس پاس میں وہ مل جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کہہ رہے ہیں حکایت میں کہ سیاہ گوش سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، شیر کے ارد گرد کیوں رہتے ہو؟ شیر کی ملازمت کیوں اختیار کرتے ہو؟ ملازمت کا ایک معنی تو نوکری ہے نا، اور ایک معنی ہے اس کا ساتھ رہنا۔ ساتھ رہنا کیوں اس کی ملازمت اختیار کرتے ہو، یعنی کیوں اس کے قریب رہتے ہو؟ سمجھ میں آیا نا؟ سیاہ گوش سے پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ گفت، اس نے کہا تا فضلِ سیدش می خورم و از شر دشمنا در پناہ سولتش زندگانی می کنم۔ تاکہ اس کے شکار کا بچا ہوا میں کھاؤں اور اس کے دبدبے کی پناہ میں دشمنوں کے شر سے میں محفوظ رہ کر زندگی گزاروں۔ فضلہ کا معنی کیا ہے؟ بچا کھچا، پسماندہ، جھوٹا۔ اس نے کہا اس لیے رہتا ہوں اس کے آس پاس تاکہ اس کے شکار کا بچا ہوا حصہ میں کھا لوں، اور اس لیے رہتا ہوں تاکہ ہے نا کوئی جانور مجھ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے، شیر کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس کا ساتھی اور دوست ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کوئی مجھ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کرے، تو اس طرح میں اس کی پناہ میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ کر زندگی گزارتا ہوں۔ اس وجہ سے میں اس کی ملازمت اختیار کرتا ہوں اور اس کے آس پاس رہتا ہوں۔ سولت کا معنی دبدبہ۔ گفتن دش، لوگوں نے اس سے کہا اکنوں کے بذل حمایتش در آمدی و بشکر نعمتش اعتراف کر دی، چرا نزدیک تر نیائی۔ اب جب کہ تو اس کی حمایت کے سائے میں داخل ہو گیا، حمایت کا معنی حفاظت، پناہ ہے نا۔ اب جب کہ تو اس کی حفاظت کے سائے میں داخل ہو گیا
اور اس کی نعمت کے شکریے کا اعتراف کر لیا، چرا نزدیک تر نیائی، تو تو زیادہ قریب کیوں نہیں آتا ہے؟ اس سے کہا گیا کہ جب تم خود اس کی نعمت کے شکریے کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو، ہے نا، اور اس کی پناہ میں ہونے کا اپنی زبان سے تجھے اقرار ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے بالکل قریب کیوں نہیں رہتے ہو؟ تھوڑا فاصلے سے کیوں رہتے ہو؟ تھوڑا دوری بنائے کیوں رہتے ہو؟ اگر تم اس کے قریب چلے جاؤ تو تم تو اس کا نافرمان بھی نہیں ہو، اس کی نعمت کے شکریے کا اعتراف بھی کر رہے ہو، تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ جب تم اس کے قریب رہو گے تو وہ تجھے اپنے مخصوصین میں شامل کر لے گا اور اپنے مخلص غلاموں سے تجھے قرار دے گا، تو اس میں تو تیرے لیے فائدہ ہے، تو پھر تو اس کے بالکل قریب کیوں نہیں رہتا ہے؟ تاب حلقہ خاصانت در آرد، تو زیادہ نزدیک کیوں نہیں جاتا ہے تاکہ وہ تجھے مخصوصین کے حلقے میں شامل کر لے، وَاَذْ بندگان مخلصت شمارد، اور تجھے مخلص غلاموں سے شمار کرے۔ تو اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ گفت اس نے کہا، از بطش وے ہمچنا ایمن نیستم، اس طرح میں اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں، یعنی اس طرح میں اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہوں گا۔ اگر میں اس کے بالکل قریب رہوں گا تو پھر میں اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت ہے خون پینے کی، ہے نا، جانوروں کو پھاڑ کر کھانے کی، تو جس دن اسے شدت کی بھوک لگے گی اور کوئی اور جانور اسے نہیں ملے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا ہی خون پی جائے، تو زیادہ قریب رہنے میں اس نقصان کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا فاصلے سے رہتا ہوں، بالکل قریب نہیں جاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرد اگر 100 سال گبر آتش فروزد، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر، اگر 100 سال گبر آتش فروزد، چون یکدم اندراں افتد بسوزد، اگر مجوسی 100 سال تک آگ روشن کرے، گبر کا معنی کیا ہے؟ مجوسی، یعنی وہ قوم جو آگ کو پوجتی ہے، وہ قوم جو آگ کو پوجتی ہے اسے مجوسی کہتے ہیں۔ گبر کا معنی کیا ہے؟ مجوسی، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والا۔ اگر مجوسی 100 سال تک آگ روشن کرے، اگر آگ کو پوجنے والا 100 سال تک آگ روشن کرے، جب ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر گرے گا تو وہ اسے جلا دے گی۔ وہ آگ جو ہے اس بات کا خیال نہیں کرے گی، ہے نا، کہ 100 سال تک یہ مجھ کو دہکا رہا ہے اور میری پرستش کر رہا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ جس طرح وہ دوسروں کو جلاتی ہے اس کو بھی جلا دے گی، تو یہی حال ہے، سمجھ میں آیا نا؟
جب اسے شیر کو بھوک لگے گی تو وہ تھوڑے اس بات کا خیال کرے گا کہ میں اس کا دوست ہوں، وہ مجھ پر بھی حملہ کرے گا۔ اگر 100 سال تک مجوسی آگ روشن کرے، جب ایک لمحہ کے لیے اس میں گرے گا تو وہ اسے جلا دے گی۔ اگر 100 سال تک مجوسی آگ روشن کرے، جب ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر گرے گا تو اسے جلا دے گی۔ یکدم کا معنی ایک لمحہ۔ افتد کے ندی میں حضرت سلطان را زر بیاید، وہ باشد کے سر برود۔ ممکن ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ کے ندیم کو روپیہ ملے، یعنی بادشاہ کی بارگاہ کے ہمنشین کو روپیہ ملے، ممکن ہے۔ وہ باشد کے سر برود، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سر چلا جائے۔ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جس طرح بادشاہ کا ہم نشین ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس سے خوش ہو جائے اس کے کسی کام پر، تو زر و جواہر کی بھرمار کر دے بطور انعام کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ندیم کی ہم نشین کی کسی بات سے ناراض ہو جائے تو جلاد کو حکم دے دے کہ اس کی گردن مار دو۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو افتد ہے نا، افتد کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ممکن ہے، یعنی باشد ہی کے معنی میں، جیسے آگے ہے نا باشد، اسی کے معنی میں، باشد کے معنی میں ہے، شاید کے معنی میں ہے، یہاں پر افتد۔ اور شعر میں بھی افتد آیا، وہاں پر وہ اپنے مشہور معنی میں ہے، گرنے کے معنی۔ افتد ممکن ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ کے ہم نشین کو روپیہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سر چلا جائے۔ وہ حکما گفتان، اور دانش مندوں نے کہا ہے، از تلون طبع پادشاہاں برحذر باید بود، بادشاہوں کے بدلتے مزاج سے محتاط رہنا چاہیے۔ تلون یہ لون سے بنا ہے، لون کا معنی رنگ، تلون ہے نا، رنگ برنگ ہونا۔ تلون کا معنی کیا ہے؟ رنگ برنگ ہونا۔ تلون طبع سے مراد کیا ہے؟ بدلتا ہوا مزاج، بدلتی ہوئی طبیعت، غیر مستقل مزاجی۔ ترجمہ یہ ہو گیا، از تلون طبع پادشاہاں برحذر باید بود، بادشاہوں کی بدلتی ہوئی طبیعت سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہاں، قرآن میں آیا، قرآن شریف میں خذوا حذرکم، محتاط رہو، محتاط رہو، اپنا احتیاط رکھو۔ برحذر باید بود، محتاط رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کہ وقت بسلام برنجن، کہ کسی وقت تو وہ سلام کرنے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ گاہے بدشنام خلعت دہند، اور کبھی کبھی گالی دینے پر جوڑا عطا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بادشاہوں کا مزاج، کبھی وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں تو اگر ان کو گالی بھی دے دو تو اس کو وہ اچھے معنی پر محمول کر لیتے ہیں اور پھر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے الجھے ہوئے رہتے ہیں، کسی چیز میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں یا جلال میں ہوتے ہیں، تو اگر سلام کرو تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ گفتہ اند
اور دانشمندوں نے یہ بھی کہا ہے ظرافت بسیار ہنر ندیمانس و عیب حکیماں خوش طبعی بہت زیادہ خوش طبعی ندیموں کے لیے ہنر ہے اور حکیموں کے لیے عیب۔ خوش طبعی کا مطلب چہک چہک کر باتیں کرنا ہے نا، ہنسی لگانے والی بات کرنا، سمجھ میں آیا نا، بات پر بات پیدا کرنا، تو یہ چیز جس کو خوش طبعی کہتے ہیں بادشاہ کے ہم نشینوں کے لیے یہ ہنر ہے۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ اس سے بادشاہ کے تفکرات زائل ہوتے ہیں، اس کا غم ہلکا ہوتا ہے نا، ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے اور موڈ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ خوش طبعی کرنا یہ بادشاہوں کے ندیموں کے لیے ہنر ہے، لیکن دانش مندوں کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ عیب ہے۔ اس لیے کہ بہت زیادہ خوش طبعی کرنے سے دانش مند اور حکیم لوگوں کے نزدیک ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا وقار کم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لوگ پھر اسے ہلکے میں لینے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اور دانش مندوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ خوش طبعی ندیموں کے لیے ہنر ہے اور حکیموں کے لیے عیب۔ فرد تو بر سر قدر خیشتن باش و وقار، بازی و ظرافت بندیمہ بگزار، تو اپنی قدر اور وقار کے ساتھ رہ، دل لگی اور خوش طبعی ندیموں کے لیے چھوڑ دے، یعنی عمرا اور بادشاہوں کے ہم نشینوں کے لیے چھوڑ دے۔ اور ندیم کا معنی مطلقاً ہم نشین، مطلقاً ہم نشین کے معنی میں اگر لو تب بھی شعر کا مفہوم صحیح ہے۔ نصیحت کی جا رہی ہے کہ میاں تم اپنا خیال رکھو، تم اپنی قدر برقرار رکھو، ہے نا، اور خود عزت کے ساتھ رہو، اور کھیل کود اور دل لگی اور خوش طبعی یہ سب اپنے ساتھیوں کے لیے چھوڑو۔ سمجھ میں آئی بات؟ الفاظ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بر سر قدر خیشتن باش و وقار، یہاں وقار کا لفظ قدر پر معطوف ہے، تو معنی یہ ہو گیا، ترجمہ یہ ہو گیا کہ تو اپنی قدر اور وقار کے ساتھ رہ، بازی و ظرافت بندیمہ بگزار۔ بازی کا معنی کیا ہے؟ دل لگی، اور ظرافت کا معنی خوش طبعی، یا یہ کہ ظرافت ہی کا معنی ہے دل لگی اور خوش طبعی، اور بازی کا معنی ہے کھیل کود، کھیل کود اور خوش طبعی، تو ندیموں کے لیے چھوڑ۔ ٹھیک ہے، حکایت مکمل۔